قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ، عزت والا اللہ ہے، عزت والا رسول ہے، عزت والے مومنین ہیں، مگر منافقین کو بالکل پتہ ہی نہیں۔ پچھلی آیت میں تھا کہ سمجھ نہیں، یعنی کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، کچھ بندے ہوں گے جن کو سمجھ نہیں ہوگی، وہ ہے سمجھ نہیں ہوگی، کچھ بندے ہوں گے جن کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ پتہ والی بات ہے۔ عزت والا اللہ ہے، عزت والا رسول ہے، عزت والے مومنین ہیں، مگر منافق کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہاں پر حیران ہونے والی بات تو ہے، یہاں پہ حیران ہونا بنتا ہے کہ اللہ کس کی عزت کی بات کر رہا ہے کہ جسے علی سجدہ کرتا ہے، جسے علی سجدہ کرتا ہے وہ اللہ عزت والا ہے، جس کی عزت کا ترازو کوئی کر نہیں سکتا، اس اللہ کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ آخر پھر کوئی تو ہوگا جو اس اللہ کی عزت ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو اللہ کی عزت ہے، قرآن کہتا ہے وہی رسول کی عزت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میرے لیے گفتگو کرنی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو عزت میری ہے وہی رسول کی ہے۔ اب حیران ہو یا بولتے رہیں یا گھر جا کے ضرور سوچنا کہ وہی عزت مومنین کی ہے۔ عزت والا اللہ، عزت والا رسول، عزت والے مومنین۔ اب تین عزت ہے، تینوں کے پاس عزت الگ الگ نہیں، تینوں کے پاس عزت بھی کوئی ایک ہے۔ میں آپ کی پریشانی دور کرنے لگا ہوں، بس تھوڑا سا مجھے وقت دیں کہ آؤ میری انگلی پکڑو، چلتے ہیں عالم ارواح میں، 1.25 لاکھ انبیاء سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں کوئی اللہ کی عزت تو نہیں ہے؟ سب سے پہلے پوچھتے ہیں آدم سے، آپ جو اللہ کی صفتوں والے ہو کیا آپ اللہ کی عزت ہو؟ پھر پوچھتے ہیں نوح نبی سے، آپ جو کشتی نجات لگانے والے ہو، اپنی امت کو نجات دلانے والے ہو، آپ ہو اللہ کی عزت۔ ابراہیم آپ تو نار نمرود کو گلزار بنانے والے ہو، آپ ہو اللہ کی عزت۔ موسیٰ آپ تو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے رہے، آپ ہو اللہ کی عزت۔ عیسیٰ آپ تو روح اللہ ہو، آپ ہو اللہ کی عزت۔ مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم اور ان کے خالق اللہ کی قسم، 1.25 لاکھ انبیاء چپ ڈر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، ہم اللہ کی عزت کے سامنے کچھ نہیں۔ ملک ایران، شہر کوفہ، مسجد اعظم، منبر ابیض سے آواز آئی گئی کہ النحن عزت اللہ، میں ہوں اللہ کی عزت۔ میری گفتگو جہاں پر میری گفتگو کی سمجھ نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ معصیت طالب علم جس حد تک بتا سکتا ہوں آسان کر کے بتاؤں گا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی عزت ہے وہ علی ہے۔ اب قرآن کے مطابق جو اللہ کی عزت ہے وہی رسول کی عزت ہے، جو رسول کی عزت ہے وہی مومنین کی عزت ہے، یعنی جو اللہ کی عزت ہے یعنی علی اللہ کی عزت ہے۔ تو قرآن نے بتایا علی رسول کی بھی عزت ہے۔ محرم ہے یہ بات کرنی بنتی نہیں، لیکن میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہی عزت مومنین کی عزت ہے۔ کہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ شیعہ کہ جن کی عزت کو علی کہتے ہیں۔
کہ جن کی عزت کو علی کہتے ہیں. بلال حیدر کو جہالات جملے بکنے کی عادت نہیں، سنی سنائی گفتگو کرنے کا بھی عادی نہیں. گفتگو وہی کرتا ہوں جس کی تاکید رکھتا ہوں، جس کا ثبوت رکھتا ہوں. ہوں طالب علم، مجتہد نہیں، عالم نہیں، ہوں چھوٹا سا طالب علم، لیکن جو پڑھتا ہوں حوالہ کے ساتھ پڑھتا ہوں. پہلے قرآن سے بتایا کہ علی اللہ کی عزت ہے، پھر رسول کی عزت ہے، پھر بتایا کہ علی مومنین کی بھی عزت ہے. اب میں نے یہاں پر ایک جملہ پڑھنا ہے، اگر وہ جملہ ضائع ہوا تو وہ جملہ ضائع نہیں ہوگا، وہ جملہ قتل ہوگا. میرا جملہ قتل ہو گیا تو مجھے صرف گھر جاتے تک نہیں بلکہ قبر تک افسوس رہے گا. علی اللہ کی عزت ہے، علی رسول کی عزت ہے، علی مومنین کی عزت ہے، علی اللہ کی عزت ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. زمانہ یاد رکھے، آج کے بعد کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، آج کے بعد کوئی بندہ علی علی کرے یا نہ کرے، آپ نے اس پہ نہ کوئی گلہ کرنا ہے، نہ اس پہ کوئی شکوہ کرنا ہے، نہ اس پہ کوئی اعتراض کرنا ہے. کیونکہ وہ بیچارہ کیا کرے، اس پہ ایک وعدہ آیا ہوا ہے کہ اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھنا ہے، نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی. وہ بیچارہ علی جن ولی اللہ کیسے پڑھے جس کو اللہ خیرات کر نہیں سکتا. بلال حیدر جہالات جملہ پکنے کا عادی نہیں، پہلے قرآن سے ثابت کیا تھا کہ علی اللہ کی عزت ہے، علی اللہ کی عزت ہے. اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے. اللہ کی عزت ہے میرا مرشد علی. اور یاد رکھے زمانہ جس کے دل میں محبت علی ہو اللہ نے اس کو عزت دی، اور جس کے دل میں بغض علی ہو اللہ نے اس پر بد نصیب ہے علی کا دشمن کہ جس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. اب میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھے زمانہ زندگی میں ہر گناہ کر لینا، کیونکہ ہر گناہ کی توبہ مل جائے گی. علی کو بھونک کے نہ مرنا، کیونکہ علی کے دشمن پر اللہ اتنا غضبناک ہے کہ کتے کو جنت دے گا، علی کے دشمن کو جنت دے گا.